انسان کی جبلت ہے اور فطرہ ہے جس میں آپ کو اسٹریٹ لائن کبھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. صحابہ نبی علیہ السلام سے شاہ فرماتے تھے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنی محفل کا اپنے ایمان کے بارے میں بیان کیا. نبی علیہ السلام سے انہوں نے دریافت کیا ایکچولی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کہ آپ کی محفل میں ہم مومن ہوتے ہیں اور آپ کی محفل چھوڑتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اگر تم وہی ایمان مینٹین کرو کہ جو میری محفل میں رکھتے ہو تو تم گلیوں سے گزرو اور فرشتے آسمانوں سے اتر اتر کے مسافہ کریں. تم وہ والا ایمان نہیں مینٹین ہو سکتا ہے کسی ایک انسان کا. یہ صحابہ کی بات کریں، صحابہ کی، کہ ہم آپ کی محفل سے نکلتے ہیں تو ایمان فارغ ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب سمجھ لیں. نبی علیہ السلام نے فلسفی بتائی ہے کہ جنرل پریشر کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر. جنرل پریشر ہوتا ہے ریلے کا، جنرل پریشر ہوتا ہے اس انوائرمنٹ کا کہ جو آپ کو پریس کرتی ہے کہ میری اور نیڈز جو ہیں وہ میں پرائرٹائز کر لوں، آخرت کی نیڈ بعد میں دیکھیں گے. یہ انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جس پلانٹ کی وہ مخلوق ہے، جس پلانٹ میں وہ بھیجا گیا، اس پلانٹ کی کیمسٹری میں ہے کہ وہ پریس کرے گا انسان کو. نان نفقہ پورا کرنا ہے تو بزی تو کرے گا، ڈسٹریکشن تو آئے گی. حلال کام بھی بڑے پریسنگ ہے، آپ کے روزی کمانا حلال کام ہے، بہت پریسنگ ہے. آپ کو وہ اس قابل نہیں چھوڑتا یہ پلانٹ کے، وہ کسی طریقے سے آپ کو پوری طریقے سے ایک سکینہ کی سٹیٹ میں رکھے ہر وقت کہ میں بالکل زیرو پہ آ چکا ہوں، میں بالکل میں جیسا ہوں بس ویسا اللہ کے ڈائریکٹ سے آتے مستقیم کے اوپر اللہ کے قدموں تک جا رہا ہوں. یہ پلانٹ کی کیمسٹری ہے ہماری، یہی تو ٹیسٹ تھا. سو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے ساتھ ہی اکیلے کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا علاج سمپل سا ہے کہ اس جماعت اور گروہ کے ساتھ رہیں گی کہ جس جماعت اور گروہ میں اللہ اس کے رسول کے فلسفے کے بارے میں کوششیں، ایکشن، خالی باتیں نہیں، ایکشن بھی ہو رہے ہوں گے، تو وہ اسی ریلے کے ساتھ آپ پھر اس ریلے کے بہاؤ میں آپ اللہ کے راستے پہ رہیں گی، اللہ تک پہنچ جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ کے اوپر. اس کو کامن سینس کی بات ہے. پھر شیطان کا ہاتھ بھی جماعت کے ہاتھ پہ، تو ہمیں سمجھ آ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے نا، تو طاغوتیوں کے اوپر شیطان کا ہاتھ ہے. تو ریلا ہی بتائے گا کہ آپ نے مینٹین رکھنی ہے لائن، تو کیسے مینٹین رکھنی ہے اپنی اسٹریٹ لائن. ٹھیک ہے. اکیلا بندہ کبھی بھی اپنی اسٹریٹ لائن مینٹین نہیں کرا. صحابہ کی اس بات سے صاف ظاہر ہے. یہ نبی ہی ہوتے ہیں جو اپنی لائن مینٹین رکھتے ہیں. باقی کوئی انسان جماعت کے بغیر اپنی وہ نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو آکیوپائی کریں ان لوگوں کے بیچ میں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے تقویت لے رہے ہوں اللہ اس کے رسول کے بارے میں. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. جو سائیکالوجی بھی پہنچی ہو، سائنس بھی پہنچی ہو، دین بھی پہنچا ہو، صاف سمجھ آ گئی کہ دونوں نے ایک ہی بات کی ہے. وہاں پہ آ کے ہمیں بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اکیلے ہیں تو سروائیو نہیں کر سکیں گے. ریلا آپ کو کہیں کوئی نہ کوئی ریلا آپ کو لے کے جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، بدی کے ریلے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا، یہ پھر حدیث سے بھی پتہ چل گیا، بدی کے ریلے میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اکیلا بندہ اس لیے سروائیو نہیں کر سکتا. یا تو بدی کے راستے میں جائے گا، کسی نہ کسی ریلے کا حصہ بن جائے گا، یا پھر نیکی کے راستے میں جائے گا. اور نیکی کے راستے میں اٹریکشن اتنی نہیں ہوتی کیونکہ نیکی کا معاملہ اصل میں غیب کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، آخرت کی اس آنر کے اندر ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا دنیا میں. صاحب برملا کہتا ہے مسلمان تو اتنا برملا بتاتا ہے، باقی کا چلیں لوگ تو پھر دنیا میں کچھ بھلا دیتے ہوں، بدلہ دے دیتے ہوں. مسلمان سچا تو صاف صاف بتاتا ہے کہ کچھ نہیں ملے گا دنیا میں، سب آخرت کے لیے. پوچھے چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے بھی نہیں ہے کچھ دنیا میں، آخرت کے لیے چاہتے ہیں. نیکی کسی کے لیے، نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے. ہر مسلمان کو پتا ہے اس بات کا، ویلیو ہے ہماری کہ دنیا میں نہ مل جائے نیکی کا بدلہ. ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے نا. یہاں پہ تو اما ابا کے چہرے پہ مسکراہٹ کا میں کیا کر لوں گا؟ 10 منٹ بعد ان کا پھر موڈ خراب ہو جائے گا. انسان کی تو اتنی اوقات نہیں کہ دوسرے انسان کو سسٹین کر سکیں. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں سسٹین کرے گا ہر وقت کی. اٹرنل، ابدی، آبد 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 کا لفظ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار اس چھوٹی سی پلانٹ کی اوقات میں نا اپنے آپ کو فٹ کر دینا. تمہیں بہت بڑی جاگیر کا بادشاہ بنا کے پیدا کیا ہے. یہاں پہ صرف تھوڑی دیر کی جیل گزار رہے ہو. بادشاہت نہ چھوڑ دینا اپنی کہیں پہ، کسی کے غلام نہ بن جانا، صرف میرے غلام رہنا. تم بادشاہ اور ملکہ پیدا ہوئی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ کسی اور کے تابع آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تو شروع سے بتا رہے ہیں ہم لیکن انکلز کے تابع، آنٹیز کے تابع رہتے ہیں، نہیں تو کسی اور فلاسفر کے تابع رہتے ہیں، نہیں تو کوئی گورنمنٹ کے تابع رہتے ہیں، نہیں تو کسی حکمران کے تابع ہو جاتے ہیں. ہم کسی نہ کسی کے تابع ہونے کی کوشش اس لیے کریں. ہی از گیونگ اس دیٹ انسینٹیو ان دا پلانٹ. اللہ نے کہا اس دنیا میں نہیں انسینٹیو ملنا، آنا ہے تو پھر غائب کے تھرو آؤ.
اور یہی مسلمان کا فلسفہ ہے، جہاں پہ مرچیں لگتی ہیں باقی کے فلسفوں کو کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب کچھ دے ہی نہیں رہے ہو، ہاں جی کچھ نہیں دے رہے بھی، ہم تو مرنے کے بعد ہی دیں گے، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، نہیں سوری، بلکہ مصیبتیں آئیں گی، بلکہ مصیبتیں آئیں گی اگر اللہ کے راستے پہ آؤ گے تو۔ ایسا کڑا فلسفہ، کون آئے گا پھر ادھر؟ کس کو تکلیف چاہیے؟ کسی کو نہیں تکلیف چاہیے ہوتی، ٹھیک ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں مومنوں کو تکلیف سے آزماتا ہوں، مومنوں کے لیے تکلیف ایک نعمت ہے، سوچیں تو صحیح۔ تو ایسے کیسز کے اوپر تو نہیں مسئلہ حل ہونے والا نا، مسئلہ تبھی حل ہوگا جب بچپن سے پوری طرح کریکٹر بلڈ کیا جائے گا، آپ کا گراؤنڈ کیا جائے گا، آپ کو پراپر تنصیب ہوئی ہوگی آپ کے اللہ کے نظام میں بچپن میں ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ دنیا کو میں ڈنڈا لے کے اور ہر بندے کو مارنا شروع کریں گے، یہ تنصیب کا مطلب ہی نہیں ہوتا، مزاج نبی ہوگا، اصول خدائی ہوں گے، بس آسان سی بات، ٹھیک ہے، اللہ کا قانون ہوگا اور ٹیکنیک نبی علیہ السلام کی ہوگی، تو دنیا ایسے کھینچی ہوئی آئے گی آپ کے پاس، ریلا خود ہی بنے گا آپ کے پاس، وہ الگ بات ہے، نہیں بن رہا تو آپ کسی ریلے کو ڈھونڈیں اور جوائن کریں، فیس بک ہو یا کالج یونیورسٹی کے معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہوں، یا بچے کیسے پالنے، یہ سارا کا سارا کام ریلا ہی کروا رہا ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں، لاکھوں کی تعداد میں تو خالی واٹس ایپ گروپس ہیں جس کے اندر آپ کے اپنے سیل فون میں بھی آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے، ریلے کی نشانی ہر جگہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، بس اور سے دیکھیں کہ اس کو باہر سے نکل کے دیکھنا کیسے، کون لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں میری روز کے موڈ سوئنگز کو، پتہ چل جائے گا آپ کو، شکلیں نہیں، باقاعدہ ان کے فلسفے بھی آپ کو ننگے نظر آئیں گے، ان کے فلسفے کہ اچھا یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچانے والی چیز ہے تو بس، اور تیری کوئی اوقات نہیں، ٹھیک ہے۔ سو اٹس اے رادر سمپل آنسر، تھوڑی محنت لگتی ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر نیکی کے جتھے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹرٹیننگ نہیں ہوتے، انٹرٹینمنٹ تو آخرت ہی مانگتے ہو،